بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، اور ندا دی اصحاب جنت نے اصحاب نار کو۔ یہ تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا تھا کہ جو نیک اعمال کریں گے انہیں جنت اور جو برے اعمال کریں گے انہیں جہنم۔ اللہ رب العزت نے جو مستقبل میں ہونے والا ہے اس کی ایک منظر کشی پیش کی کہ بروز قیامت یہ ہوگا کہ جب اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو وہ جنت سے اہل جہنم کو پکاریں گے، اور پکار کے کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے وہ سب پا لیا۔ جو دنیا میں ہم نیکی کرتے تھے اس نیکی کا جو اجر و ثواب اور جو جنت کا جو وعدہ کیا تھا اور جن نعمتوں کا وعدہ کیا تھا، جن آسائشوں کا وعدہ فرمایا تھا اللہ رب العزت نے، اہل جنت باقاعدہ پکاریں گے اہل جہنم کو اور کہیں گے کہ ہم نے وہ پا لیا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، پھر جہنمی سے پوچھیں گے کیا تم نے بھی پا لیا؟ قَالُوا نَعَمْ، کیونکہ وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، ان کے لیے جو وعید تھی ان پر وہ مسلط کر دی گئی ہوگی۔ پھر اس کے بعد اہل جہنم پکاریں گے اہل جنت کو، کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اہل جہنم اہل جنت کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے، جو پانی تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، کچھ ہمیں بھی دے دو۔ وہ مانگیں گے کیونکہ جہنمیوں کی غذا کے طور پہ تھور کا درخت ہوگا جو جہنم میں اس کے تہہ میں لگا ہوا ہوگا، اس کی جڑیں سارے جہنم میں پھیلی ہوئی ہوں گی، کانٹے دار درخت ہوگا، وہی بطور غذا دیا جائے گا۔ وہ غذا بظاہر غذا ہوگی، اصل میں وہ سزا ہوگی۔ تو اب وہ جب اس کرب میں اذیت میں مبتلا ہوں گے تو وہ اہل جنت کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں اپنی نعمتوں میں سے کچھ دے دو۔ تو اہل جنتی کیا کہیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں کافرین اور جہنمیوں پر حرام کر دی ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ اس بات کو منع کر دیں گے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، وہ کافر کے جنہوں نے اس دین کو مذاق بنا لیا تھا اور دنیاوی زندگی کو کھیل تماشا سمجھ لیا تھا، یعنی وہ زندگی کے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں۔ اس دنیاوی زندگی کو برتنے کے لیے دیا تھا، پوجنے کے لیے نہیں دیا تھا۔ اس دنیاوی زندگی کو امتحان کے طور پہ تمہیں پیش کیا تھا، آسائش اور آرام کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اس دنیا کی زندگی میں تمہیں قیدی بنا کے، مسافر بنا کے بھیجا تھا، وہاں کا مستقل تمہیں باسی اور باشندہ بنا کے نہیں بھیجا تھا۔ یہ تو ایک مرحلہ تھا، سفر کا حصہ تھا، تم نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے یہ نعمتیں ہرگز نہیں ہیں، ان کافروں کے لیے۔ بلکہ پھر اللہ فرمائے گا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ آج ہم تمہیں بلا دیں گے جس طرح کل تم نے ہمیں بلا دیا تھا، جس طرح ہماری ملاقات کو کل تم نے جو ہے وہ بلا دیا تھا۔ تمہیں لوگ آتے تھے، دعوت دیتے تھے، خود احتسابی کی دعوت دیتے تھے، خدا کے خوف سے ڈراتے تھے، آخرت کے جواب دہی کا احساس دلاتے تھے، مگر تمہیں کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ تو جس طرح تم نے دنیا میں آج کے دن کو بھلا دیا، آج میں نے تم کو بھلا دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت ان کو اس طرح بروز قیامت فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے سماوات اور ارض کو 6 ایام میں پیدا کیا۔ اور 6 ایام سے مراد جو آج دنیاوی زندگی میں جتنی مقدار بنتی ہے اتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس لیے کہ اس وقت چاند سورج ایام کا تصور ہی نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو جس مدت میں پیدا کیا اس مدت کا یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا ثم استوى علی العرش، اس زمین کو پیدا کرنے کے بعد، چاند اور سورج اور آسمان کو پیدا کرنے کے بعد، کائنات کو بنانے کے بعد چھٹی پہ نہیں چلا گیا۔ ثم استوى علی العرش،
عرش پر براجمان ہوا، باقاعدہ مسند نشین ہوا، باقاعدہ عرش پر براجمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس کائنات کو بنانے کے بعد تدبیر الامر فرما رہا ہے، ایک ایک چیز اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے اس کے اندر کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس کائنات کو بنا کے چھوڑ دیا جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ رات بنائی، دن بنائی جو ایک دوسرے کو ڈھانک لیتے ہیں۔ پھر فرمایا والشمس والقمر والنجوم نجوما مسخرات بامرہ، ہم نے شمس بنایا، سورج چاند بنایا اور ستارے بنائے جو اللہ کے حکم کے تابع ہیں، یعنی جس طرح اللہ رب العزت حکم دیتا ہے بالکل اسی طرح۔ اب اللہ رب العزت یہاں پر ایک اعلان فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، عالم خلق بھی اسی کا ہے اور عالم امر بھی اسی کا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ عالم خلق یہ فزیکل ورلڈ ہے، طبعیات سے جس کا تعلق ہے، عالم شہود جس کو کہتے ہیں صوفیہ کرام، اور عالم امر جو ما بعد الطبعیات ہے، میٹا فزکس سے جس کا تعلق ہے، جہاں تک سائنس اور انسانی عقل کی رسائی نہیں، وہ عالم امر ہے۔ اور عالم امر اس کو عالم غیب بھی کہا جاتا ہے۔ اس عالم شہود پر سارا اثر عالم امر کا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یعنی اس عالم خلق کے اندر بندے تدبیر کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے وہی جو عالم امر سے طے کر دیا جاتا ہے۔ واہ واہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ عالم شہود بھی میرا ہے اور عالم غیوب بھی میرا ہے۔ کیا کہنا ہے۔ باقاعدہ اللہ رب العزت کے لیے یہ الفاظ مالک الملک والملکوت، ملک عالم شہود کو، ملکوت عالم غیوب اور شہود کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ سارا میرا ہے۔ عالم شہود میں سب کچھ دکھتا ہے، یہ مسخر بھی ہو جاتا ہے، اور عالم غیوب اس میں ملائکہ ہوتے ہیں جو میرے حکم سے تدبیر کرتے ہیں، میرے حکم سے کام کو انجام دیتے ہیں، اس میں میرا حکم اور میرا امر چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سب کچھ میرا ہے، تبارک اللہ رب العالمین، اللہ ہی کی جو رب عالمین کا رب ہے اس کی بڑی شان ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس رب کا جس کا اس نے خود اپنا تعارف کروایا، فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو گڑ گڑا کے پکارو، خفیہ طور پہ پکارو، اس سے مانگو، وہ اس سے مانگو گے وہ تمہیں عطا کرے گا، لیکن جب حد سے گزر جاؤ گے انہ لا یحب المعتدین، تو وہ حد سے گزرنے والوں کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی پارے کے اختتام میں مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا، اور ان انبیاء کرام کا تذکرہ، قوم نوح کا تذکرہ تفصیلاً آگے آئے گا، قوم عاد کا تذکرہ تفصیلاً آگے آئے گا، قوم شعیب اور قوم لوط اور قوم صالح کا تذکرہ تفصیلاً آگے آئے گا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اجمالاً ذکر کیا۔ اس میں سے ایک بڑی اہم بات جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جو ایک ہے، اس کے سوا کوئی تمہارا حامی و ناصر اور مددگار نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح کو بھیجا اور حضرت نوح نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت عاد کو، حضرت ہود کو بھیجا قوم عاد کی طرف، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا قوم عاد کی طرف۔ قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام نے کیا دعوت دی؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہی الفاظ ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ میری قوم اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے بھیجا حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف، ہم نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت صالح نے بھی وہی بات کی، اے میری قوم اس ایک رب کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، انہوں نے کیا دعوت دی اہل مدین والوں کو؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم اس رب کی عبادت کرو جو واحد ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان انبیاء اکرام کے درمیان ایک طویل فاصلہ موجود ہے، 50 100 200 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی عمر 1100 سال تھی،
اور پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام یا حضرت لوط علیہ السلام یا حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ان کے درمیان تو ایک طویل فرق موجود ہے، 400 سال، 200 سال، اس طریقے سے فاصلہ موجود ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ 1000 سال پہلے بھی اللہ کا نبی آتا ہے، ایک ہی بات کرتا ہے، ایک 1000 سال بعد بھی آتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بڑے مجددین، مفکرین، محققین موجود ہیں، بڑے بڑے فلسفی موجود ہیں جو ہدایت دے رہے ہوتے ہیں، اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، دعوت دے رہے ہوتے ہیں، مختلف تصور حیات پیش کر رہے ہوتے ہیں، زندگی کے مختلف اصول پیش کر رہے ہوتے ہیں، جس کا میں نے پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ اگر آپ زمین میں ذرا سا دیکھو گے تو ایسے کئی پھر رہے ہیں جو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور اگر ان کی اتباع کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ تعلیم یافتہ کہتے ہیں اور اپنی فکر پیش کرتے ہیں، اور کئی بڑے بڑے فلسفی آئے، ایک فلسفی نے ایک دعوت دی، لوگوں کا اس کی طرف رجحان ہوا، اور کچھ عرصے بعد اس کے برے نتائج پیش ہوئے، لوگوں نے چھوڑا، پھر نئی فکر آ گئی، اس نے اس فکر کو رد کر دیا، ایک نیا تصور حیات پیش کیا، تھوڑے عرصے بعد اس نے بھی تباہی پھیلائی، اس کے بعد ایک نیا آیا، اس نے ایک نئی سوچ پیدا کی، پھر لوگوں کو قریب کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے کئی ازمز آتے رہے، کیپٹلزم آیا، سوشلزم آیا، کامنزم آیا، ریشنلزم آیا، ڈی ازم آیا، آئیڈیلزم آیا، ہیومنزم آیا، ازم پہ ازم آتے رہے، مختلف تصور حیات آتے رہے، اور ہر تصور حیات اپنے سے پہلے والے تصور حیات کو رد کرتا ہے اور پھر اس کو بعد میں آنے والا رد کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر انبیاء اکرام، یہ کمال حیرت ہے کہ جو نبی آتا ہے اسی دعوت کو ریپیٹ کرتا ہے۔ اس سے واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے ایک ہی ہستی کی طرف سے آنے والے ہیں، ایک ہی ہستی کی طرف سے، کیونکہ ان کی دعوت کی وحدت اس بھیجنے والے کی وحدت کی واضح بین دلیل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی ان نشانیوں کو، قرآن کی ان آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب۔